کوئی 6 ہفتے بعد ان کی حالت قدرے سنبھلی، لیکن کمزوری اب بھی اپنی جگہ موجود تھی۔ میں اب بھی ان سے منتیں کرتی رہی کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کہیں اور چلے جائیں تاکہ ان کی صحت بحال ہو سکے۔ میری ان درخواستوں اور التجاؤں کی حمایت ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر کرنل عبدالرحمٰن نے بھی کی اور صاف صاف الفاظ میں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے کام بالکل چھوڑ کر کم از کم 2 ماہ مکمل آرام نہ کیا تو وہ اپنی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ پھر وہ ماہ جون میں کہ اس دن میں نے اطمینان کا سانس لیا جب بالآخر وہ تبدیلی آب و ہوا پر رضامند ہو گئے اور یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں کراچی کے موسم گرما کی ناقابل برداشت گرمی سے نکل کر کوئٹہ کی خنک بلندیوں کی طرف چلنا چاہیے۔ کوئٹہ پہنچنے کے چند دن بعد کے اندر ہی میں نے ان کی صحت میں نمایاں بہتری دیکھی۔ اب وہ خوب گہری نیند سوتے تھے، ان کی خوراک بڑھ گئی تھی، کھانسی کم ہو گئی تھی اور ٹیمپریچر بھی معمول پر آ گیا تھا۔ صرف ایسی انتہائی اہم فائلیں ان کے پاس بھیجی جاتی جو ان کی ذاتی توجہ کی طالب ہوتی تھیں۔ برسوں بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ان کو قدرے طویل آرام میسر آیا تھا۔ کبھی کبھار وہ عوامی تقاریب میں شرکت کی دعوت قبول کر لیتے، جس اہتمام کوئٹہ کے عوام کے مختلف طبقات کرتے تھے۔ وہ ان موقعوں پر ان اہم مسائل کے بارے میں جو اس وقت پاکستان کو درپیش تھے اپنا نقطہ نظر واضح کرتے۔ مثال کے طور پر کوئٹہ کی پارسی برادری کی جانب سے پیش کیے جانے والے خطبہ استقبالیہ کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا، معاملات کی نوعیت کے اعتبار سے پاکستان کا آئین تیار ہونے میں 18 ماہ سے 2 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ جس وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے تو مجھے آزادی کے بعد کے وہ کئی مواقع یاد آ گئے جب انہوں نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے آئین کی تیاری کے بارے میں فکر و تردد کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا نیا آئین بننا چاہیے۔ یہ نیا آئین لبرل ہوگا اور اس میں پاکستان کے عوام کی بنیادی آزادیوں کی ضمانت دی گئی ہوگی۔ ساتھ ہی وہ اس توقع کا بھی اظہار کرتے کہ یہ کام وہ 2 برس میں مکمل کر لیں گے۔ وہ کہا کرتے، یہ ایک ایسا آئین ہوگا جو ایک آزاد ملک کے آزاد عوام کے شجاع نشان ہوگا۔ یہ بات ان کے حساس ذہن کے لیے خاصی جلات کا باعث تھی کہ آئے دن ان کی علالت کے باعث یہ اہم کام تاخیر کا شکار ہو رہا تھا۔ خطبہ استقبالیہ کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں آباد اقلیتوں کے مسائل کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا، آپ جانتے ہیں کہ میری اور میری حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب و ملت پاکستان میں ہر آباد ہر فرقے کے ہر فرد کے جان مال اور عزت و آبرو کا مکمل تحفظ کیا جائے اور یہ کہ پاکستان میں امن و سکون ہو اور امن و امان ہر صورت میں برقرار رکھا جائے۔ اگلے دن انہوں نے اسٹاف کالج کوئٹہ کے افسروں سے خطاب کیا اور افسروں سے نہایت گمگیر لہجے میں کہا، ایک چیز اور، میں یہ بات کہنے پر اس لیے مجبور ہوا ہوں کہ اعلیٰ سطح کے 2 افسروں سے گفتگو کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ پاکستان کے مسلح افواج کے دستے جو حلف اٹھاتے ہیں وہ اس کے مفہوم اور اہمیت سے واقف نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حلف اگرچہ محض ایک رسمی بات ہے لیکن زیادہ اہم بات صحیح جذبہ اور قلبی وابستگی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ایک ایسی اہم رسم ہے اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے مجوزہ حلف کو پڑھ کر آپ کی یادداشت تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر میں عہد کرتا ہوں کہ میں پاکستان کی ڈومینین اور اس کے آئین کا وفادار رہوں گا۔ یہاں آئین اور ڈومینین آف پاکستان کے الفاظ پر غور کیجیے۔ اور یہ کہ میں جیسا کہ میرا فرض ہے کہ پاکستان کی ڈومینین کی مسلح افواج میں ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ خدمات بجا لاؤں گا اور اپنی ملازمت کی شرائط کار کے مطابق بحری، بری اور فضائی راستوں سے ہر اس جگہ جاؤں گا جہاں مجھے جانے کا حکم دیا جائے گا اور یہ کہ میں مقرر کیے جانے والے ہر افسر کے احکام بجا لاؤں گا اور ان کی پیروی کروں گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ اصل اہمیت جذبے اور روح کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آئین کا مطالعہ کریں جو اس وقت پاکستان میں نافذ ہے اور اس کے حقیقی آئینی اور قانونی مضمرات کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ یہ کہیں کہ آپ آئین کے وفادار رہیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔